السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب اللہ بنورهم وترکهم فی ظلمات لا یبصرون۔ مثلهم، ان کی مثال، کمثلی، جیسے مثال، الذی، اس شخص کی، استوقدا، جس نے بھڑکائی، نارن، آگ، فلما، پھر جب، اضاءت، روشن کر دیا، ما حولہ، جو اس کے ارد گرد تھا، ذہب اللہ، لے گیا اللہ تعالیٰ، بنورہم، ان کی روشنی، وترکہم، اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے، صم، بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹیں گے۔ مثلہم، اس کا روٹ ورڈ جو ہے میم سالام ہے، استوقدہ واو قاف دال ہے، نارن، اس کا روٹ ورڈ جو ہے نون واو اور را ہے، نور، اضاءت ضاد وا الف ہے، حولہ ہا وا لام، اس کا روٹ ورڈ ہے ذہبا ذاہبا، اس کا روٹ ورڈ ہے بنورہم، نون واو را، نور، وترکہم، تا را قاف ترکا، ترک کرنا، ظلمات، ضاد زوئے لام میم، اس کا روٹ ورڈ ہے یبصرون، با صاد را بصرا، سمن، صاد میم میم، اس کا روٹ ورڈ ہے بکمن، با کاف میم، بکمن، اس کا روٹ ورڈ ہے امیون، عین میم یا، اس کا روٹ ورڈ ہے یرجعون، را جیم عین، رجع، لوٹنا، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اس سے پہلے منافقین کے بارے میں بڑھ چکے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی کچھ علامات واضح فرما دی، اب ان کے حال کو مثالوں کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے۔ کسی بھی چیز کو جب مثال سے سمجھایا جاتا ہے تو وہ چیز کھل کر بہتر طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ منافقت چونکہ دل کی ایک حالت ہے، منافقت چونکہ ایک رویے کا نام ہے، اس کو ایسی چیز سے سمجھایا جا رہا ہے جس کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ کتنی خوبصورت کردار کشی کی گئی، چنانچہ مزید وضاحت کی خاطر قرآن کریم مثالیں دے کر اس گروہ کی نفسیات، اس کے مزاج، اس کی بے ثباتی اور کلا بازیوں کی مزید نشاندہی کرتا ہے کہ ایسے افراد کے خد و خال جو ہے وہ نکھر کر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں جب ہم مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ جیسے مثلاً آپ بچے کو سفید کلر کے بارے میں بتا رہے ہیں 10 باتیں کر کے کہ ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے سفید کلر، لیکن اگر آپ اسے صرف یہ کہیں کہ یہ جیسے کاغذ کا کلر ہے، یہ اس طرح ہوتا ہے، تو سارے فاصلے جو ہے طے ہو جائے۔ اب بات جو ہے وہ بچے کے ذہن نشین ہو جائے گی کہ یہ جس طرح کا اس کا کلر ہے، اس سے یہ وائٹ کلر ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں مثالوں سے سمجھاتے ہیں تاکہ کردار جو ہے وہ سامنے آ جائے، بات اچھی طرح واضح ہو جائے۔ تو مثال ان کی جو منافقین ہے، جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی، پھر جب روشن کر دیا اس کا ماحول آگ نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ لے گیا ان کا نور اور ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں، اب جو ہے ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اس آیت کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، پھر جلد ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی چلائی جس سے ماحول جو ہے وہ روشن ہو گیا، اور جو ہے فائدے والی چیزیں اور نقصان دہ چیزیں جو ہیں اس پر واضح ہو گئی۔ اچانک جو ہے وہ روشنی بجھ گئی اور وہ حسب سابق جو ہے تاریکیوں میں گر گیا، جیسے وہ پہلے تاریکیوں میں تھا، شرکی کی تاریکیوں میں، جہالت کی تاریکیوں میں تھا، گر گیا، پھر اندھیروں میں چلا گیا۔ یہی حال منافقوں کا تھا، پہلے شرک کی تاریکی میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال و حرام، خیر و شر کی پہچان جب انہیں ہونے لگی تو پھر دوبارہ کفر اور نفاق کی طرف جو ہے وہ لوٹ گیا، تو ساری روشنی جو ہے ان سے چلی گئی، اب وہ جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اسلام کا نور تو چمکا، ان لوگوں نے اس نور میں دیکھنا شروع کیا، یعنی اسلام قبول کر لیا ان منافقین نے۔ پھر اس کے بعد جو ان کے اندر کا کھوٹ تھا، جو ان کے اندر دل کے اندر کھوٹ تھا، اس کی وجہ سے ان کا اپنا نور جو ہے وہ چلا گیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کی روشنی لے گیا ان کے کھوٹ کی وجہ سے۔ اب باہر تو روشنی ہے، یعنی اسلام پھیلا ہوا ہے، جیسے سورج نکلا ہوا ہے، اب جس انسان کو نظر ہی نہ آئے تو اس کے لیے اندھیرا ہے،
ان کو دین اسلام کی باتیں سمجھ ہی نہیں آتی، کیونکہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان سے توفیق جو ہے یہ چھین لی، سمجھنے کی، سوچنے کی، دیکھنے کی، ان کے آنکھوں کا نور چلا گیا۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ سورۃ المنافقون آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، یہ اس وجہ سے ہے کہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے، ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، اب یہ نہیں سمجھتے۔ کوئی بھی انسان جب حق کو دیکھ لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، اس کی سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ دنیا کی محبت میں اتنا ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ وہ حق کو اپنی شان سے کمتر سمجھتا ہے، اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے توفیق چھین لیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا ذَاقُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جو لوگ خود ٹیڑھی راہ پر چلنا چاہیں انہیں سیدھی راہ چلائے، اور جو لوگ اس کی نافرمانی پر تلے ہوئے ہوں ان کو زبردستی ہدایت دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو انتخاب کی آزادی جو ہے عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہر انسان کا اپنا کام ہے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کرنا چاہتا ہے یا نہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ سمن بکمن، یہ ایسے لوگ ہیں کہ حق سننے کے لیے، حق بولنے کے لیے اور حق دیکھنے کے لیے بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دل کے اندر بھی اندھیرا ہے، آنکھیں بھی اندھی ہیں، قبر کا اندھیرا ہوگا، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، فی ظلمات لا یبصرون، اندھیروں میں وہ نہیں دیکھ پاتے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ نور جو ہے واحد کا صیغہ ہے، یہاں استعمال ہوا بنورہم، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق کا راستہ جو ہے ایک ہی ہوتا ہے، اور غلط راستے جو ہیں بہت سارے ہوتے ہیں، جیسے گمراہی کا جو ہے وہ اندھیرا ہے، شرک و کفر کا اندھیرا ہے، دنیا کی محبت، غفلت کے، یہ سب اندھیرے ہیں۔ تو جو دنیا کی اس تاریکیوں میں ڈوب کر اپنے رب کو بھلا دے تو اب اس کے لیے کوئی راستہ جو ہے وہ سجھائی نہیں دیتا، اگرچہ ان کے ظاہری حواس جو ہیں درست ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کان بھی دیے، ان کو زبان بھی دی اور ان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی عطا فرمائی، لیکن انہوں نے اس کا صحیح طور پر استعمال نہیں کیا۔ ظاہری حواس درست ہیں، کان بھی اللہ نے دیے ہیں، زبان بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، انہوں نے ان حواس سے وہ کام نہ لیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان سے لینا چاہتا تھا۔ زبان سے حق کا اقرار نہ کیا اور بصیرت کی آنکھوں سے حق کو دیکھا نہ، تو گویا ان کے یہ حواس ہی جو ہے یہ سب بیکار ہو چکے، اللہ کی نظر میں ان کی کوئی وقت نہیں، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے چند باتیں سیکھنے کی ہیں کہ ہدایت اس کو ملتی ہے جب انسان اس کی سچی طلب رکھتا ہے۔ ہدایت کے مواقع موجود ہیں، قرآن مجید موجود ہے، سیرت رسول موجود ہے، لیکن جب تک انسان خود آنکھ نہ کھولے، بصیرت کی نظر سے نہ دیکھے اور خود حق کو دیکھنا نہ چاہے تو اللہ زبردستی حق کی طرف لے کر نہیں جاتا۔ تو مجھے اور آپ کو منافقت سے دور رہنے کا کہا گیا۔ آج میں اور آپ کہیں ایسی زندگی تو نہیں گزار رہی، کہیں اپنی مرضی، کہیں اللہ کی مرضی۔ جہاں اللہ کی مرضی ہونی چاہیے تھی وہاں دنیا کے چند روزہ فائدے کو تو نہیں رکھا، اور آخرت کے نہ ختم ہونے والی زندگی کے نقصان کے لیے اپنے آپ کو دھڑا تو نہیں رہی۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا اطاعت گزار بنا دے، سچا اور خالص اپنی عبادت کرنے والا بنا دے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا امة مسلمة لک۔ السلام علیکم۔